جنرل صاحب، ایک تو یہ کہ اس بارے میں ایک رائے یہ آتی ہے کہ عام عدالتوں میں دہشت گردی، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں بیک لاگ بہت زیادہ ہوتا ہے مقدمات کا، تو صورت کے ساتھ جلد بازی میں یہ ٹرائل اپنے انجام کو نہیں پہنچتے اور تاخیر کا شکار ہوتے ہیں، پھر قانونی حکم کا فائدہ اٹھا کے ملزمان چھوٹ جاتے ہیں. یہ ایک استدلال ہے اس حوالے سے جو یہ سپورٹ کرتے ہیں ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل کو. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے، کل یہ واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد آج عدالت میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے اور اچانک وہ جو پہلا سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو معطل بھی کر دیا جاتا ہے. کیا اس سے، جیسے دنیا بھر کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ وہاں بھی غیر معمولی حالات میں فوجی عدالتیں کام کرتی ہیں اور مختلف واقعات میں مختلف فیصلے سامنے آتے ہیں. سو یو تھنک کہ آج کو اس فیصلے کو یہ کہا جاتا ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک ادارے نے سرنڈر کر دیا ملکی حالات کے سامنے، ریاست کے سامنے، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے؟ دیکھیے، بحثیت مجموعی ڈس اپوائنٹنگ ہے جو ہمارا نظام عدل ہے. اگر آپ یہاں سے شروع کریں تو ہمیں ہر ایک چیز کے لیے علیحدہ سسٹم بنانا پڑتا ہے. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے علیحدہ بنائی ہم نے، پھر جب ٹیررسٹ کا ٹرائل ہوا کرنا تھا تو ہم نے آئین میں امینڈمنٹ کی، اس کو جب وہ سنسیٹ کلاس تھی اس کے بعد دوبارہ اس کو امینڈمنٹ کرنی پڑی. یہ ایک بات تو واضح ہے، جس طرح سے ٹیررسٹ ہیں، جب جس سے کل کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ جب پکڑے جائیں گے ان کے جو ثبوت ہوں گے تو فیلڈ میں لوگوں نے اکٹھے کرنے ہیں نا، وہ ٹیکنیکلی جس طریقے سے ہمارے نارمل جو طریقہ کار اس کے مطابق ثبوت اور سارا کچھ تو عدالت میں پیش کرنا آسان ہوتا نہیں ہے. لیکن جو آن گراؤنڈ جو لوگ ہیں، جس طریقے سے جو ان کے پاس اطلاعات ہوتی ہیں وہ سامنے پیش کرتے ہیں، ان کی سزا ملتی ہے. تو یہ دو چیزیں ہم آپس میں گڑبڑ کر رہے ہیں. دیکھیے، ایک تو جو ملٹری کورٹس کے اوپر عدم اعتمادی ہے نا، میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں بڑا واضح ہونا چاہیے کہ پاکستان کی فوج 6.5 لاکھ فوج ہے، 20-30 لاکھ ہم جیسے ریٹائرڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سب پہ وہ قانون لاگو ہوتا ہے جو ہمارے آئین نے فوج کو اتھارٹی دی ہے، اور ان سب لوگوں کے پوری فیملی کے ساتھ یہ رہتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ٹرائلز ہوتے ہیں، سزا ملتی ہے، اپیلیں ہوتی ہیں ان کے خلاف، کوئی ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، کوئی آگے چلی جاتی ہیں. یہ تو ایک نظام عدل پورا فوج میں کام کر رہا ہے. اس نظام عدل پہ بحثیت مجموعی عدم اعتمادی جو ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں انتہائی غلط ہے. اگر آپ وہ بات کر رہے ہیں تو پھر فوجیوں کے جو فوج جس طریقے سے چل رہی ہے وہ نہیں چل سکے گی اس میں. نمبر 2، ہمارے نیشنل اسمبلی نے یہ اجازت دی ہے کہ جب ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا اور اس کے بعد اس کی اپیل کا حق ہوگا اس کا، اور اپیل بھی آگے جا سکتی ہے اس کی. اور وہ یہ نہیں ہے کہ جو پہلے ہمارے ذہن میں تھا کہ بس فوجی آیا بیٹھا اس نے گردن اڑا دی، کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے نا، یہ ٹیکنیکلی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے عدالت عظمیٰ میں، وہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. وہ اس لیے کہ بھئی 5 جج ایک فیصلہ کرتے ہیں، دوسرے 5 جا کے بیٹھ کے اور فیصلہ کر دیتے ہیں. ہم کس کی بات مانیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تھوڑا اتنی جلدی کیوں ہے، کر لے فیصلہ اس کا اور ٹھیک فیصلہ کریں. میں بذات خود پہلے دن سے فوجی عدالتوں کے حق میں ہوں، اس لیے حق میں ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو دیہاتوں میں رہنے والے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں سے جو کیس شروع ہوتا ہے وہ سالہ سال لوگ مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، فیصلے ہمارے ہوتے نہیں ہیں. نظام عدل بحیثیت مجموعی ایک ہمارے جو ہے نا انحطاط کا شکار ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے کوئی اقدامات کیے نہیں ہیں. آپ بھی یہ سب دیکھ رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ اب اس صورتحال میں اگر آپ نے ٹرائی کرنا ہے لوگوں کو، ٹاکنگ ٹو اباؤٹ 9 مئی اس کے مسئلے کی بات کر رہے ہیں ہم، ان کے لوگوں کا اگر آپ نے ٹرائل کرنا ہے اور وہ ٹرائل ہے ملٹری انسٹیٹیوشن پہ اٹیک کا ریزن ہے، تو جو بھی اس میں جرم ثابت ہو، جن کے اوپر بھی یہ الزامات ہیں، ان کو آپ کورٹ میں لے کے جائیں، ٹرائی کریں، ملٹری کورٹ میں ٹرائی کریں. ان کو اجازت تو ہوگی نا وکیل اپنے رکھنے کی، اپنے وکیل رکھ سکیں گے، جھیرا کر سکیں گے، سب کچھ ہوگا سارا اس میں. ملٹری کورٹس ہم کر کیوں رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ایک میتھوڈیکلی کیس چلتا ہے، ختم ہوتا ہے، پھر اگلا کیس شروع ہوتا ہے. ہماری عدالتوں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک شروع ہوتا ہے کیس، اس پہ کبھی ایک وکیل نہیں ہے تب کیس کو ڈیلے ہو جائے گی، دوسرا وکیل نہیں ہے تب ڈیلے ہو جائے گا، جج نہیں ہے، کیس سالہ سال لٹکتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملٹری کورٹس میں اگر ٹرائل آپ کرنا چاہتے ہیں، یا تو بحثیت مجموعی آپ اس سارے کے معاملے کو دیکھیں اور اس کے بارے میں ایک فیصلہ کریں، جس کو پھر دوبارہ بار بار یہ جو روز کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ تماشا دیکھنے کو نہ ملے. لیکن جو صورتحال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ملٹری کورٹس کا جو قیام ہے وہ ہیں، ٹرائل ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. آئین پاکستان کے تحت ملٹری کورٹس کی اتھارٹی ہے اور وہ کام کرتے ہیں اس کا.
مجھے جنرل صاحب آپ سے ہی جاننا ہے کہ انتخابات کے التوا کے حوالے سے تو بات چیت سے منع کیا گیا ہے، لیکن جو بھی چیزیں اس وقت سچویشن جس طرح کی بن رہی ہے، آپ کے خیال میں انتخابات اگر شیڈیول نہیں آتا 16 تک تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، یہ تو میں باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان سے جان کے پاؤں کے بعد عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے سارے سیاستدان یہ بات کر رہے ہیں، صرف ہمیں بند کیا ہوا انہوں نے۔ فضل الرحمان صاحب یہ بات کر رہے ہیں، زرداری صاحب نے یہ بات کر دی ہے، نون لیگ کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، ان کو بھی جو چاہتے ہیں کہ ٹائم لمبا ہو جائے ان کے لیے۔ دیکھیے، ہم نے آئین کا اور قانون کا جو پچھلے 1.5-2 سال سے جس طریقے سے ہم نے اوور آل ہم نے جس چیز سے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہوا ہے، اور پچھلے 2 سال میں پرٹیکولرلی اس کو جتنا ہم نے جھول اس میں پیدا کر دیا نا، کھینچ کے کوئی لمبا کر دیا ہے، کوئی چوڑا کر دیا ہے، اب اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں، کوئی قانون آپ کسی کو جس طرح چاہیں اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، جس طرح چاہے اس آئین کو یعنی انٹرپریٹ آپ کر نے سکتے سسٹم کو ہیں موم کی ناک بنا رکھا لیے ہے جنرل صاحب، لیکن موم کی ناک تو پھر کوئی تھوڑی سی ناک ہوتی ہے نا جنرل جی۔ صاحب کہہ رہے ہیں آئین بیسیکلی گاڑی کا انجن ہے اور کسی ناڑی نے کھول کے رکھ دیا۔ ہاں چلیں شارٹ اسی تبصرے کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے۔